الرحمن الرحيم اعلم أنه لا شبهة في أن لفظة هو في زيد هو كاتب ولفظة كان في زيد كان كاتبا ليس مدلولهما إلا أن زيد هو شيء لم يذكر بعد ما دام يذكر لفظة هو أو كان. ألا ترى أن زيد هو وزيد كان بدون ذكر المحمول لا يفيدان معنى محصرا كما أن صرت من بدون ذكر المتعلق لا يفيد ولا فرق بينهما إلا أنه هو لا يدل على الزمان وكان يدل عليه ولا شبهة أيضا في أنه هو في جاء زيد وهو راكب يدل على المرجع البتة. فإما أن يقال بالاشتراك اللفظي كما أن لفظة كان مشترك لفظي بين معنيي كانت تامة والناقصة وإليه ذهب أكثر المحققين. فلما رأى المنطقيون أن لفظة هو في بعض المواد وهو المواد المخصوصة بالفصل تدل على الرابطة حكموا بأن الرابطة في لغة العرب الضمائر وأنكروا اختصاص الفصل بالمواد المخصوصة. کہ تین اجزاء ہیں قضیے میں، تو فحقها ان يدل عليها بثلاث عبارات، تو ان کا حق بھی یہی ہے پھر کہ حکایت کے درجے میں بھی، قضیہ ملفوظہ کے درجے میں بھی تین چیزیں ہوں. جب قضیہ معقولہ میں تین اجزاء ہیں، مدلول کے درجے میں تین اجزاء ہیں، تو دال کے درجے میں بھی تین چیزیں ہونی چاہیے. تو فرمایا فالدال علی النسبۃ رابطہ، دال علی النسبۃ جو ہے اس کو رابطہ کہتے ہیں. تو رابطہ جو ہے وہ معنی حرفی ہے، غیر مستقل معنی ہے. لیکن آگے فرمایا کہ والمذکور وإن کان عادات، وہ ہے تو عادات، لکنہ ربما کان فی قالب الاسم، سمجھ آ گئی ہے، وربما کان فی قالب الکلمۃ، وہ جو معنی حرفی ہے، عادات ہے، کبھی قالب اسم میں ہوگا، صورت اسمی میں ہوگا، اور کبھی صورت کلمہ کی ہوگی، لیکن ہوگا عادات، ہوگا معنی حرفی. یہ بتایا ماتن نے، سمجھ آ گئی ہے. اب یہ کہتے ہیں یار یہ عجیب بات ہو گئی کہ دال کے درجے میں تو صورت اسمی ہے، جیسے ہوا کی مثال دی، اس میں ضمیر ہے، اور مدلول کے درجے میں کیا ہے، معنی حرفی غیر مستقل. دال کے درجے میں صورت کس کی ہے، کلمے کی ہے، جیسے کانا کی مثال دی. تو مدلول کے درجے میں کیا چیز ہے، معنی حرفی عادات. تو یہ تمہیں دال مدلول میں مطابقت نہیں ہوئی. مدلول غیر مستقل معنی حرفی اور دال مستقل، ہمیں آ گئی ہے. تو یہ کیسا دال بن گیا اس مدلول کے لیے، اس مدلول کے لیے معنی حرفی ہے، تو اس کے لیے کوئی دال ایسی شے لاؤ جو وہ خود بھی غیر مستقل ہو. تو یہ تم نے کیا کر دیا، اسم کو لاتے ہو اور دلالت کراتے ہو معنی غیر مستقل پر.
اسمی صورت جو ہے وہ تو معنی مستقل پر دال ہو. یہ ایک سوال یہاں ہوتا تھا، شارح اس کا جواب دیتے. سمجھ میں آ گئی؟ تو پہلے تو کہتے میاں دیکھو جب عرب ہوا کو جملے میں استعمال کرتے ہیں رابطہ کی بجائے یا کانا کو استعمال کرتے ہیں، تو اس ہوا کا مضمون جو ہے وہ واقعی معنی حرفی ہوتا ہے. جیسے عرب یہ کرنے کہ زید ہوا قاتل، زید ہوا قاتل. یا یہ کہیں کہ زید کان قاتل، تو یہ ہوا اور کانا کو رابطہ کے بجائے استعمال کیا نا، رابطہ بنا کر استعمال کر لیا. تو اس کا معنی کیا ہے؟ فرماتے ہیں دیکھو اس کا معنی وہی معنی حرف، کیونکہ اس کے معنی یہ ہے کہ زید و شیخ، زید شیخ لم یذکر بعد. زید ایک ایسی شے کہ ابھی تک وہ مذکور نہیں، جب تک ہوا کا ذکر ہے نا، محمول کا ذکر نہیں ہے. تو زید ہوا کیا معنی ہے؟ زید شیخ لم یذکر بعد. زید ایک ایسی شے ہے، یعنی زید کے لیے ایک ایسی شے ثابت ہو رہی ہے کہ ابھی تک اس کا ذکر نہیں آیا. ہوا کے ذکر تک اس کا ذکر نہیں آیا. ہوا کا بھی یہی معنی ہے اور کانا کا بھی. زید کان قائما، تو زید کانا کا کیا مطلب ہے؟ زید شیء لم یذکر بعد. تو میاں یہ شیء لم یذکر بعد عرفی معنی کہ جب تک محمول نہیں آئے گا تو گویا کہ کلام تعمیل. سمجھ آ گئی ہے؟ کلام میں تمامیت تو نہیں آئی. تو دونوں کانا اور ہوا دونوں اس بات میں مشترک کہ ان کی دلالت ہے اسی پر کہ زید شیء
لم یذکر بعد، دونوں اس دلالت میں مشترک ہے۔ البتہ ان کے آپس میں فرق یہ کہ ایک جو ہے وہ ہوا، اس کی دلالت ہوا جو ہے وہ قالب اسمی میں ہے، اور کانا قالب کلمہ، تو قالب کا فرق ہوا نا۔ اور اس کی مزید تفصیل فرماتے ہیں شارح کہ دیکھو میاں، تم کہو زید کار، محمول نہ لاؤ، زید کار، یا زید ہوا، محمول نہ لاؤ، زید ہوا، تو کوئی فائدہ تام حاصل ہو؟ زید ہوا کہو، کوئی فائدہ تامہ ملے؟ اس کا سکوت صحیح۔ زید کانا کہو، فائدہ تامہ ملا؟ تو میں آئیے، تو میاں جب یہ پتہ لگا کہ محمول کے آنے کے بغیر فائدہ تامہ حاصل نہیں ہوتا، باوجود ہوا کے ذکر کے، باوجود کانا کے ذکر کے فائدہ تام حاصل نہیں ہوتا، تو یا پتہ لگا نا کہ یہ کانا اور یہ ہوا جو ہے اس نے کام پورا تو نہیں کیا۔ ہاں، تو اگر یہ کام پورا کرتے، کلام پر تکلم صحیح ہوتا، تو پھر تو یہ گویا کہ کلام تام سے ہو جاتا، تو یہ معنی اسمی ہوتا یا معنی حرفی ہوتا، معنی مستقل ہوتا ہے۔ ہوا کا معنی مستقل ہوتا، کانا کا معنی بھی مستقل ہوتا، لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہوا کا ذکر بھی ہے، کانا کا ذکر بھی ہے زید کے ساتھ، لیکن فائدہ تامہ حاصل نہیں ہو رہا ہے۔ تو اس کی نظیر یوں ہو گئی جیسے آپ کہیں کہ صرف تمہیں تمہیں آئی صرف من، بسرا وسرا متعلق نہیں ذکر کرتے، تو صرف تو من سے کوئی فائدہ تام حاصل ہوتا، تو جس طرح وہاں متعلق کا ذکر نہ ہو، فائدہ تام حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ من معنی حرفی ہے، من معنی حرفی ہے۔ اسی طرح زید ہوا کا ذکر کر دیا، لیکن پھر بھی فائدہ تام حاصل نہیں ہوتا، تو پتہ لگا یہ ہوا بھی معنی حرفی پر دال ہے۔ تو میں آئیے، اس طرح آپ نے کہا زید کانا، فائدہ تام حاصل نہیں ہوا، تو یہ تو وہی صرف من کی طرح ہو گیا نا، تو کانا بھی دال ہے معنی حرفی۔ سمجھ آ گئی ہے؟ یہ تو انہوں نے گویا کہ یہ ثابت کر دیا شارح نے یہاں تک کہ ہوا کی دلالت اور کانا کی دلالت میں معنی حرفی، عرب کے استعمال میں اس کی دلالت معنی حرفی پر ہے۔ البتہ فرق دونوں میں یہی ہے کہ ایک زمانے پر دال ہے، دوسرا نہیں ہے۔ ہوا جو ہے وہ زمانے پر دلالت نہیں کرتا اور کانا کرتا ہے، تو ایک کو رابطہ زمانی کہہ دیا اور دوسرے کو رابطہ غیر زمانی کہہ دیا، تو رابطہ کے ہونے میں دونوں برابر ہے۔ سمجھ میں آ گئی ہے؟ یہ تو ایک بات بتا دی، اب اس سوال کا جواب دیتا ہے کہ یہ کیسے کر دیا یار، اور بولیں کہ ہوا اسم ہے، اس میں دلیل، اس کو کیا کر دیا، معنی حرفی پر دال بنا دیا، تو دال مدلول میں تو مطابقت نہیں ہے۔ کانا کلمہ ہے، اس کو معنی حرفی پر دال بنا دیا،
تو دال مدلول میں تو مطابقت نہیں ہے میاں. اس کا جواب دیتے ہیں ولا شبہۃ ایضا. ہمیں آ گئی ہے کہتے ہیں میاں اصل بات اور ہو گئی ہے. بات یہ ہوئی کہ حکماء اسلامیون نے جب یونانی زبان سے منطق کو نقل کیا عربی کی طرف، یہ اس وقت کا مسئلہ ہے. تو یونانی زبان میں تو رابطہ کے لیے لفظ موجود، وہ استن آپ نے پڑھا، استن. لیکن جب یہ عربی میں نقل کرنے لگے تو اس کے لیے ربط کے لیے ان کو عربی زبان میں کوئی لفظ ملا نہیں. اب کیا کریں؟ فن کو نقل کرنا ہے عربی زبان میں، تو یونانی زبان میں تو رابطہ موجود تھا استن. اب استن کے لیے عربی میں استن سے تعبیر عربی میں کیسے کریں، کس لفظ سے کریں؟ یہاں حکماء اسلامیون جو ہے انہوں نے سوچا کہ یار یہ تعبیر کریں گے کیسے؟ عربی میں کوئی لفظ نہیں. تو اس وقت حکماء اسلامیون نے دیکھا کہ یار یہ ضمیر فصل کے طور پر استعمال ہوتا ہے. سمجھا گئی یہ ہوا کو دیکھا تو دیکھو فصل کے لیے تو ضرورت تو وقت پڑتی ہے جب وہ مبتدا خبر دونوں معرفہ ہو تو التباس پڑتا ہے کہ پتہ نہیں کون مبتدا ہے کون خبر. تو فصل کے لیے ضمیر فصل لاتے ہیں تاکہ یہ التباس نہ پڑے. یا اگر ضمیر خبر جو ہے وہ اس میں تفضیل مستعمل بمن ہو تو پھر بھی التباس پڑتا. تو التباس کے ختم کرنے کے لیے انہوں نے ضمیر فصل کو استعمال کیا عربوں نے. تو حکماء اسلامیون نے دیکھا کہ عربی زبان میں یہ وہ ضمیر ہے جو ضمیر فصل کے طور پر استعمال ہوتا ہے ہوا کا. تو ضمیر فصل تو خاص مقام میں استعمال ہوتا ہے اور ضمیر فصل جو ہے اس کا مرجع نہیں. دفع التباس کے لیے خط استعمال ہوتا ہے. سمجھ آ گئی؟ تو میاں یہ دفع التباس یہ گویا کہ ایک معنی حرفی ہے. سمجھ آئیے؟ دفع التباس بین الموضوع والمحمول یہ نسبت ہے نا دونوں کے درمیان میں. تو انہوں نے دیکھا حکماء اسلامیین نے کہ عربوں نے
اس ہوا کو اپنی زبان میں گویا کہ اس معنی کے لیے اس حرفی معنی میں استعمال کیا، لہذا اور کوئی لفظ تو ملا نہیں ان کو عربی میں، تو نے کہا بس یہی ٹھیک ہے. سمجھ آ گئی؟ یہ ہوا لے، سمجھ آ گئی ہے؟ یہ ہوا لے. اب اعتراض ہوتا ہے کہ یار عربوں نے تو ایک خاص معنی میں استعمال کیا دفع التباس کے لیے، تو تم نے تو مطلقاً ہر معنی میں استعمال کر دیا ہر جگہ. وہ تو جہاں التباس آتا ہے وہیں استعمال کرتے ہیں. جہاں مبتدا خبر میں التباس آتا ہے، کون مبتدا ہے کون خبر ہے، تو صرف اسی جگہ میں استعمال کرتے ہیں. ہر جگہ تو رابطی معنی میں استعمال نہیں کرتے ہیں. تو تم نے تو اس کو لتاڑ دیا. ہاں، ہر جگہ تم نے رابطے کے لیے استعمال کیا. تو کہتے ہیں یہ حکمائے اسلامیون کا پھر اختراع ہے. سمجھ میں آ گئی ہے کہ حکمائے اسلامیون نے اس کے استعمال کے لیے جو خاص خاص جگہ تھیں اس تخصیص کو انہوں نے ختم کر دیا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو اپنی اصطلاح میں حکماء نے ہوا کو لے لیا مطلق رابطے کے معنی میں، اور جو مقامات کے ساتھ وہ خاص تھا عربی استعمال میں اس تخصیص کو انہوں نے ختم کر دیا. سمجھ آ گئی ہے نا؟ تو ہوا کو تو اس طریقے سے انہوں نے رابطے کے لیے استعمال کیا. باقی رہا کانا، سمجھ آ گئی ہے؟ تو کہتے ہیں میاں کانا تو ویسے بھی، سمجھ آ گئی ہے؟ کانا رابطی معنی میں ویسے بھی استعمال ہوتا ہے کانا. سمجھ آ گئی ہے؟ تو ایک کو رابطہ زمانی قرار دیا، دوسرے کو رابطہ غیر زمانی. اس طریقے سے حکمائے اسلامی میں ہوا کو معنی اسمی کو جو قالب اسمی میں ہے یا کانا کو جو قالب کلمہ میں ہے انہوں نے مطلق رابطہ کے لیے استعمال کیا. تو اصل میں یہ ابتدا کی بات ہے جب منطق نقل ہو رہا تھا عربی زبان کی طرف، اس وقت یہ مشکل پیش آیا. حکمائے اسلامیون کو اس طریقے سے انہوں نے اس مشکل کو حل کیا ہے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر انہوں نے کہا یار ایسا ہے کہ یہ ہوا کو مطلقاً حکمائے اسلامیون نے نہیں لیا، مطلق ہوا بس ثابتہ ہو گیا. نہیں، وہ اپنے معنی میں بھی اس کو رکھا، اسمی معنی میں بھی اس کو رکھا. اسمی معنی سے نکالا نہیں ہے، لیکن رابطے کے معنی میں بھی اس کو استعمال کیا اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے. تو گویا کہ ہوا جو ہے اس کے دو استعمال ہو گئے، ایک رابطی معنی میں حرفی معنی میں اور ایک اپنا اسمی معنی میں. تو جہاں مرجع ہوگا وہاں اسمی معنی میں، جہاں مرجع نہیں ہوگا وہاں رابطی معنی میں. سمجھ آ گئی ہے؟ جیسے یہ مثال دی انہوں نے کہ جاء زید وہو راکب، جاء زید. اب دیکھو وہ ہوا جو یہاں پر ہے اس کا مرجع ہے، وہی زید اس کا مرجع، تو لہذا یہ اسمی معنی میں. سمجھ آ گئی ہے؟ اور اگر آپ یوں کہیں کہ زید ہوا کاتب، زید ہوا راکب، تو مرجع نہیں ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ لہذا یہ ربط کے معنی میں، حرفی معنی میں، ادات کے معنی میں. تو دو معنی ہوئے ہوا کے. سمجھ میں آ گئی ہے؟ تو پھر حکماء نے کہا کہ یار یہ مشترک لفظ، دو معنوں میں مشترک لفظ
حرفی معنی ہے ایک ہوا کا اور دوسرا اسمی معنی ہے، تو دونوں میں مشترک لفظ، جس طرح کانا کو دیکھا انہوں نے کہ کانا ایک تامہ ہوتا ہے اور ایک ناقصہ ہوتا ہے، تو کانا جو ہے وہ مشترک لفظی ہے، تو میں آئیے تامہ اور ناقصہ کے معنی میں مشترک لفظی، تم نے کہا وہ بھی مشترک لفظی، سمجھ میں آ گئی ہے؟ ترجمہ کروں گی۔ اعلم انه لا شبهة في ان لفظة هو في زید هو کاتب، کہتے اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ ہوا کا جو لفظ ہے زید هو کاتب میں، اس طرح کانا کا لفظ ہے زید کان کاتبا میں، یہ لیس مدلولهما الا ان زید هو شیء لم یذکر بعد، اس کا مدلول اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے کہ زید ایک ایسی شے ہے کہ لم یذکر بعد، ما دام یذکر لفظۃ ہوا او کان، جب تک لفظ ہوا کانا کا ذکر ہوتا ہے تو وہ اس کے مفعول کا ذکر نہیں آتا نا، تو گویا کہ زید ایک ایسی شے ہے کہ ابھی اس کا ذکر، یعنی اس کے جس سے کلام تام ہوتا ہے اس کا بھی ذکر نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ کہتے دیکھتا نہیں ہے کہ زید ہوا، اسی طرح زید کان بدون ذکر المحمول لا یفیدان معنی محصلا، اگر محمول کا ذکر نہ ہو تو یہ کوئی معنی محصل کے مفید نہیں ہے، جیسے کما ان صرت من بدون ذکر المتعلق لا یفید، جیسے وہاں مفید نہیں ہے تو من حرفی معنی ہے اس لیے مفید نہیں، بس سمجھو ہوا بھی حرفی معنی ہے اور کانا بھی حرفی معنی ہے اس لیے مفید نہیں ہے۔ ولا فرق بینہما الا انہ لا يدل علی الزمان، دونوں میں کوئی فرق نہیں مگر فرق یہ کہ جو ہوا ہے وہ زمان پر دال نہیں ہے اور کانا جو ہے وہ یدل علیہ۔ ولا شبہۃ ایضا فی ان ہوا فی جاء زید وہو راکب، یہاں پر جو ہوا ہے یہ یدل علی المرجع، یہ ضرور مرجع پر دال ہے، تو لہذا اس استعمال میں ہوا کیا ہے؟ اسمی معنی میں، سمجھائی؟ اب جب دو معنی ہوئے ہوا کے، ایک حرفی معنی ہوا اور ایک مرجع والا معنی ہوا، اسمی معنی ہوا، تو اب کیا کریں گے؟ فَإِمَّا يُقَالَ بِالِاشْتِرَاكِ اللَّفْظِ، یا تو قول کرنا پڑے گا کہ بھئی یہ دو معنوں میں مشترک لفظی ہوا اور کانا، کما ان لفظ کانا مشترک اللفظی بین معنی کانا تامہ ناقص، جیسے وہ کانا جو ہے وہ مشترک لفظی ہے کانا تامہ اور کانا ناقصہ کے معنی۔ وَإِلَيْهِ ذَهَبَ الْمُحَقِّقِينَ، اکثر محققین کا تو یہی قول ہے کہ دونوں مشترک لفظ ہیں، سمجھ آئیے؟ فَلَمَّا رَأَى الْمَنْطِقِيُّونَ، جب منطقی نقل کر رہے تھے اس وقت یونانی سے عربی کی طرف منطق کو، تو منطقیون نے دیکھا کہ ان لفظۃ ہوا فی بعض المواضع، کہ یہ ہوا کا جو لفظ ہے بعض جگہوں میں، وہ هو المواضع المخصوصۃ بالفصل، وہ وہی جگہ ہے جو مخصوص بالفصل ہے، جیسے وہ دو، یہ جو ہے یہ تدل علی الرابط، ان مقامات میں ہوا دال ہے کس پر؟ رابط ہے، کیونکہ مرجع تو ہے نہیں تو حرفی معنی ہوا، اس لیے انہوں نے حکموا بأن الرابطۃ فی لغت العرب الضمائر، انہوں نے یہ حکم کر دیا کہ یہ جو ضمائر ہے یہ رابطے ہیں، بس رابطہ والا معنی کے لیے ضمیر کو استعمال کیا۔ اب اعتراض ہوا کہ یار عربوں نے تو اس کو خاص جگہ پہ استعمال کیا، وہ دو جگہ بس، سمجھ آئی؟ یا مبتدا خبر دونوں معرف ہے، یا خبر جو ہے وہ اس میں ضمیر مستعمل بمن آ جائے، یہ دو جگہوں میں وہ استعمال کرتے ہیں حرفی معنی رابطی جگہ، تو تم نے تو عام حکم لگا دیا، تو عام حکم تو عربوں نے نہیں لگایا، اس کا جواب دیتے ہیں کہ وہ انکروا اختصاص الفصل بالمواضع المخصوصہ، حکمان پھر
اس اختصاص کا انکار کرتا کہ یہ دو جگہوں کے ساتھ خاص نہیں ہے، بس ہر جگہ رابطہ سمجھ آئیے۔ تو ضمیر کو گویا کہ انہوں نے رابطے کے لیے اس ضرورت کی بنیاد پر استعمال کیا کہ یہ رابطہ ہے، ہو گیا۔